وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، واو کو لام سے ملائیں گے، ہونٹوں کو نا تمام گول کرتے ہوئے، لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، ارض میں را اور طاء دونوں پر ہیں، وضعها میں واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے، دو پر جلدی پڑیں، عین وسط حلق سے ادا کریں گے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، ہا الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے، للانام میں لام ساکن پہ اظہار ہے، انام میں نا الف مدہ ہے، اور میم پہ جب وقف کریں گے تو نون کو زیادہ لمبا کر سکتے ہیں، للانام مد عارض سکون بنے گی اور لمبا کریں گے، ملانے کی صورت میں للانامی، پھر نا الف مدہ ہے، دو حرکات ہی لمبا ہوگا، اور میم کی زیر کو جلدی سے پڑھیں گے۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین کو بنایا، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، فِيهَا اور فا یہ تینوں مد اصلی ہیں، دو دو حرکات لمبا کریں گے، فی یا مدہ، ہا اور فا الف مدہ، فاکہہ کاف باریک ہے، ہا حلق سے ادا کریں گے، تائے مربوطہ پر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا، یہ ادغام ناقص ہے، غنہ کریں گے، فاکہۃ والنخل پڑھیں گے، تو میں آواز ناک کے بانسے میں لے جائیں گے، والنخل میں پھر ادغام ہے، یہ ادغام شمسی ہے، الف لام نہیں پڑھا جا رہا، اور یہاں پہ غنہ ہے کیونکہ نون مشدد آیا ہے، اس لیے والنخل خا ساکن خا پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس پہ ہمس ہے، والنخل لام پر پیش ہے، اور یہ الفاظ اسی سورہ میں سورةالرحمن میں ہی آیت نمبر 68 نمبر آیت میں دیکھیں آپ، یہ متشابہ کے الفاظ ہیں، تو یہاں سے وہاں پہ نہ پہنچ جائیں، حفاظ کے لیے حفظ میں جب پڑھ رہے ہوں تو یہ غلطی نہ کریں، والنخل ذات الاکمام، ذال نرمی سے ادا ہو، ذا الف مدہ ہے، تا کو لام سے ملانا ہے، ذات الاکمام لام ساکن پہ اظہار، کاف ساکن پہ ہمس ہے، ذات الاکمام، میم کو لمبا کریں گے وقفاً، یہ بھی مد عارض سکون ہے، اور اگر ملانے کی صورت میں پڑھنا ہے تو ما الف مدہ دو حرکات ہی لمبا ہوگا، اور میم کی زیر کو جلدی پڑھیں گے، جس میں بہت زیادہ گوناگون پھل ہیں اور غلاف والی کھجوریں ہیں، والحب ذو العصف والریحان، واو کو لام سے ملانا ہے، اظہار قمری، ہا کو با سے ملانا ہے، ہا وسط حلق سے ادا ہوگا، با کو معروف طریقے سے جلدی پڑھنا ہے، ذو العصف میں ذال کو نرم باریکی سے پڑھنا ہے، زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگانی ہے، واو اور الف نہیں پڑھنا ہے، ذال کو لام سے ملا دینا ہے، ذل اظہار قمری ہے، عین وسط حلق سے ادا ہوگا، صاد پر پڑھیں گے، اس پہ ہمس ہوگا، فا کو جلدی اور معروف پڑھیں گے، والریحان وا کو را سے ملا دیں گے، واو کو، اور یہ بھی ادغام شمسی ہے، الف لام یہاں پہ نہیں پڑھا جا رہا، ذو العصف میں اظہار قمری تھا، والریحان میں ادغام شمسی ہے، واو کو را سے ملاتے ہوئے، رئی را پر پڑھیں گے، یا باریک پڑھیں گے، رئی یا لین ہے، اس کو ریحان نہیں پڑھنا، رئی پڑھنا، والریحان، ہا کو لمبا کر سکتے ہیں وقفاً، نون ساکن پہ اظہار ہوگا، یہ مد عارض سکون بن گئی، اس لیے ہا کو لمبا کیا، اور بھوسے والا غلہ ہے اور خوشبودار پھول ہیں، ان تینوں آیات کو ملا کر کیسے پڑھیں گے بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اکثر لوگ یہ تلاوت کرتے ہیں ان آیات کی، اور ہر روز کچھ اکثر لوگ یہ پوری سورہ تلاوت کرتے ہیں تو غلطیاں نہ ہوں، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ